اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ تاریخی حقائق بیان کرنے ہیں کہ اویس نورانی حیدرآباد میں کیوں بھونکا۔ 1948 میں قائم ہونے والی جے یو پی پر اس کے باپ شاہ احمد نورانی نے قبضہ کیا، جس کی گواہ تاریخ عبدالستار نیازی صاحب اور دیگر علماء ہیں۔ شاہ احمد نورانی کو اس کے باپ نے عاق بھی کیا تھا۔ 1970 میں شاہ احمد نورانی کراچی سے جیتا اور 1977 میں حیدرآباد سے۔ 1973 میں شاہ احمد نورانی نے مہاجروں کے خلاف کوٹا سسٹم پر دستخط کیے۔ 1987 میں شاہ احمد نورانی نے بنس روڈ پر اردو زبان کے خلاف تقریر کی اور پھر عوام نے آر سی ڈی گراؤنڈ ملیر پر جو اس کا حشر کیا تھا، تو یہ شاہ احمد نورانی سر پر ٹوپی رکھ کر اور چپلیں چھوڑ کر بھاگا تھا۔ 1992 میں جب مہاجر نوجوانوں کے خلاف ریاستی آپریشن ہو رہا تھا اور ماورائے عدالت شہادتیں ہو رہی تھی، تو شاہ احمد نورانی نے فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت اختیارات دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور ایم کیو ایم کو عزت دی۔ اس کا یہ حشر ہوا کہ یہ حیدرآباد میں گاڑیوں کے جلوس میں آتا تھا شاہ احمد نورانی، اور پھر یہ تانگے پر بیٹھ کر پریٹ آباد پہنچا تھا اور آنسوؤں سے رک گیا تھا۔ یہ لعنتی اور ملعون ہوا۔ اویس، تو نے بلوچستان میں کوئٹہ میں کیا کہا تھا، یہ سن لیجئے ذرا۔ ان لوگوں سے آپ کو نجات دلانی ہے۔ ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو۔ آج بلوچستان کا ماحول ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی پسماندہ علاقے میں آ گئے ہیں۔ ابے اویس، بلوچستان آزاد ریاست بن جائے اور سندھ میں آزاد ریاست نہ بنے اور کوئی صوبہ نہ بنے، لعنت ہے تجھ پر۔ اب تو ایک کام کر، تجھے جو آگ لگی ہوئی ہے نا، تو برف کی سل پر جا کے بیٹھ جا، شاید تجھے کچھ آرام مل جائے۔ الطاف حسین بھائی کروڑوں مہاجروں کے دلوں میں بستے اور دھڑکتے ہیں اویس، اور اس نعرے کو سن لے اچھی طرح اور بٹھا لے ذہن میں۔ جی الطاف حسین بھائی، جی مہاجر، سدا جی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔